محکمہ انسانی حقوق میں اندھیر نگری چوپٹ راج گاڑیاں اور دیگر سامان سابق افسران کے لیے مال غنیمت بن گیا۔ 2 گاڑیاں اور لیپ ٹاپ 2 سابق ایڈیشنل سیکرٹریز لے اڑے۔ سابق ایڈیشنل سیکرٹری محمد علی راہی نے سوزوکی بولان واپس نہ کی۔ سابق ایڈیشنل سیکرٹری فضل حسین اویسی سوزوکی کلٹس اور مہران گاڑی پر قابض۔ محکمہ انسانی حقوق نے فضل حسین اویسی اور محمد علی راہی کو خط لکھ دیا، گاڑی اور دیگر سامان واپس کرنے کا مطالبہ۔ شہر کاٹ میں قاتل دندنانے لگے۔ گلشن اقبال میں گولڈ میڈلسٹ کیمیکل انجینئر حافظ قرآن نوجوان قتل۔ ملزمان نوجوان کو قتل کرنے کے بعد بھی تلاشی لیتے رہے۔ مقتول کے ورثاء کا حکام بالا سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سیاسی و سماجی رہنماؤں کے مقتول نوجوان کے گھر آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ ہر لحاظ سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں اور ابھی تک دے ہیو انشورڈ کہ جو ہے نا وہ ان کو پکڑیں گے اور ان کو جسٹس پہ لے کر آئیں گے۔ فرنگی کازوے پر ڈاکوں کی ناکہ لگا کر لوٹ مار، درجنوں شہریوں کو لوٹ لیا گیا، پولیس غائب رہی۔ ٹریفک جام ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، شہریوں نے ویڈیوز بنا کر سٹی 21 کو بھیج دی۔ ملزمان موٹر سائیکل سواروں اور گاڑیوں والوں کو لوٹتے رہے۔ کراچی میں چور ڈاکو آزاد، پولیس جرائم پر قابو پانے میں ناکام۔ رواں سال شہر میں 31,600 سے زائد وارداتیں رپورٹ، ڈکیتی مزاحمت پر 71 شہری قتل، 238 زخمی ہوئے۔ 5 ماہ کے دوران 851 گاڑیاں چوری اور چھینی گئی، 8,800 سے زائد موبائل فون بھی چھینے گئے۔ 282 مقابلوں میں 19 ملزمان مارے گئے، 437 کو گرفتار کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نجم الرحمان نے ملین مارچ کو تاریخی قرار دے دیا، کہا کراچی میں لوٹ مار کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں، شہری جرائم پیشہ عناصر سے تنگ آ چکے، سندھ حکومت بری الزامہ نہیں ہو سکتی، شہر میں کسی کی جان محفوظ نہیں۔ میٹرک کے بعد انٹر بورڈ کی بھی بڑی غفلت، 11ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ لیک، بورڈ حکام موبائل فون کی پابندی پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہے۔ ڈی جی سندھ گورنمنٹ سائنس کالج کے کلاس روم سے پیپر سوشل میڈیا کی زینت بنا، پیپر مبینہ طور پر سینٹر میں موجود طالب علم نے آؤٹ کیا۔ دوسری شفٹ میں انگریزی کا پیپر ہوگا، امتحانات کے لیے 180 مراکز قائم کیے گئے، 26 مراکز کو حساس قرار دیا گیا۔ مہنگائی کی شرح میں بڑی کمی، ایک سال میں مہنگائی 38% سے کم ہو کر 11.6% پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی شرح 29 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے سخت مانیٹری پالیسی کی وجہ سے مہنگائی کم ہوئی، زرعی پیداوار میں اضافے سے اجناس کی قیمتوں میں کمی ہوئی، شرح سود میں کمی کا امکان بڑھ گیا۔ تاجر دوست اسکیم نامنظور، ملک بھر کے تاجر یک زبان، مرکزی تاجران تنظیم نے اسکیم کو مسترد کر دیا۔ کراچی کے تاجر بھی حمایت میں آ گئے، چیئرمین کراچی تاجر الائنس نے اعلان کیا اسکیم کو کسی صورت منظور نہیں کریں گے، بجلی، پانی بحران، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انٹرنیشنل پیکیجنگ فلمز کی انویسٹڈ تقریب، ایم ڈی اسٹاک ایکسچینج فاروق خان بولے چھوٹے سرمایہ کاروں کو تھوڑے ڈسکاؤنٹ پر شیئر ملنا چاہیے، کیپٹل مارکیٹ متبادل کے طور پر سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیوں کا منسلک ہونا معیشت پر اعتماد کا مظہر ہے، روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا گیا۔ آئی پی اوز کیپٹل مارکیٹ کی کامیابی کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، چیئرمین ایس ای سی پی عاقب سعید کہتے ہیں۔ ایس ای سی پی پی ایس ایکس سے مل کر آئی پی اوز کی منظوری کے مراحل طے کرتے ہیں۔ ایس ای سی پی نئی سرمایہ کاری اور ریفارمرز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان، انڈیکس میں 200 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 75,630 سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ڈالر کی قدر میں معمولی کمی، انٹربینک میں ڈالر 8 پیسے سستا ہو کر 278 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔
کراچی میں ڈینگی پنجے گاڑنے لگا، 11 سالہ امیر حمزہ نجی ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں سال ڈینگی سے پہلی ہلاکت ہوئی۔ امیر حمزہ 3 روز سے زیر علاج تھا۔ طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت، پورے آستینوں والے کپڑے پہننے کی ہدایت۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، صوبائی وزیر صحت عزرا پیجو نے مہم کا افتتاح کیا۔ مہم 9 جون تک جاری رہے گی۔ 54 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم میں 35,000 سے زیادہ ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ 4,000 سے زیادہ پولیس اہلکار پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور۔ عزرا پیجو کا کہنا تھا والدین بچوں کو لازمی قطرے پلائیں۔ شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی، پارہ 30 شدت 35 تک محسوس کی جانے لگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں 22 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ فضائی معیار میں بھی بہتری ریکارڈ کی گئی۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سیاسی محاذ پر سرگرم۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی سندھ محمود مولوی سے ملاقات، سیاسی و معاشی صورتحال، کراچی میں امن و امان کے مسائل پر تبادلہ خیال، ڈکیتی کی وارداتوں اور نوجوانوں کے قتل عام پر اظہار تشویش، ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مل کر چلنے اور رابطے بڑھانے پر اتفاق۔ عشرت العباد کا کہنا تھا تمام اسٹیک ہولڈرز کو ملک کی خاطر ایک پیج پر آنا ہوگا۔ 3 سالہ گونگی اور بہری بچی بازیاب، سندھ ہائی کورٹ کا اظہار اطمینان، جسٹس نعمت اللہ نے ریمارکس دیے، اللہ کا شکر ادا کریں آپ کی بچی مل گئی۔ تفتیشی افسر سے استفسار کیا، دیگر افراد کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات کیے۔ جے آئی ٹیز اور ٹاسک فورس کے اجلاس ہو چکے، تفتیشی افسر کا جواب، عدالت نے آئندہ سماعت پر سیکریٹری داخلہ کو طلب کر لیا۔ عدالتوں میں موسم گرما کی تعطیلات کا آغاز، سندھ ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں 3 اگست تک چھٹیاں ہوں گی۔ آج سے 29 جون تک اہم کیسز کی سماعت ہوگی۔ حیدرآباد سلنڈر دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، زخمی شخص سول ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی، 11 مریض زیر علاج، 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ فضائی سسٹم متاثر، متعدد پروازیں منسوخ، پی آئی اے کی کراچی سے کوئٹہ جانے والی پرواز منسوخ، نجی ایئر لائنز کی اسلام آباد، پشاور اور لاہور جانے والی پروازیں بھی منسوخ۔ اور انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ کے تحت صوفی ازم تقریب، معروف لوک گلوکار علن فقیر کے بیٹے فہیم علن نے صوفی کلام پیش کیا۔ منتظمین کا کہنا تھا نوجوان صوفیانہ کلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تقریب کا مقصد نوجوانوں کو صوفی ازم کی جانب راغب کرنا ہے۔